الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں ہے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا کہو انشاءاللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین گھروں کے اندر بیٹھ کر سننے والی باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماں و بہنوں عزیزہ بیٹیوں پہلی مرتبہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اللہ قبول و منظور فرمائے اس وقت شدید سونے کا تقاضا ہوتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں تھا تو امام صاحب اور مسجد کے ذمہ دار اور بھائی ادریس صاحب نے کہا کہ جانا ہے ان کا معمول ہے فجر کے بعد بھی وہ درس سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے
رمضان المبارک جو ہے یہ انوارات و تجلیات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک جو ہے یہ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک جو ہے یہ جنت کے دروازے کھلوانے والا مہینہ ہے، دوزخ کے در بند کروانے والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اعمال کا 70 گنا ثواب بڑھانے والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، مومن کا رزق بڑھانے والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک بخشش کے سیزن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سرفرازی والا مہینہ ہے، رحمت کی غمازی والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے ذکر والا مہینہ ہے اور آخرت کے فکر والا مہینہ ہے۔ ایک دفعہ مجھے ذرا سنائی دے سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آہستہ آہستہ بات کھلے گی انشاءاللہ جب 2-4 چکر لگ جائیں گے، سبحان اللہ کو۔ تو رمضان المبارک میں اللہ فرماتے ہیں اپنے بندہ سے کہ میرے بندو کرنسی تبدیل کرا لو، یعنی کھوٹے اعمال مجھے دے جاؤ اور کھرے مجھ سے آ کر لے جاؤ۔ اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے۔ یا اللہ کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مالک الملک کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ رمضان المبارک کے اندر اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دے، اپنی مرضی نہیں میری مرضی کے تابع کر دے۔ اور یا اللہ تیری مرضی کے تابع کس طرح؟ فرمایا کھانا میری مرضی کا، پینا میری مرضی کا، سونا میری مرضی کا، جلوت میری مرضی کی، خلوت میری مرضی کی، دیکھنا میری مرضی کا، سننا میری مرضی کا، سوچنا میری مرضی کا۔ یہ 29 دن کا کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہوں کو جلا دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیرا رزق بڑھا دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیری ٹینشنوں کو دور کر دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیری سحری اور افطاری کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کر لینا تیرا کام ہوگا، بوقت موت تمہیں کلمہ نصیب کر دینا یہ میرا کام ہوگا، پھر تیری قبر کے اندر فرمایا کہ جنت کا بستر لگا دینا میرا کام ہوگا، جنت کی ہواؤں کا انتظام کر دینا میرا کام ہوگا۔ مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ یہ کورس تو مکمل کر لے، میں تمہیں روٹی بھی دوں گا، بوٹی بھی دوں گا، کاریں بھی دوں گا، بہاریں بھی دوں گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کے اندر سرور بھی لاؤں گا، تیری قبر کے اندر نور بھی لاؤں گا۔ ایسے مزہ نہیں آئے گا سبحان اللہ کو، میرے ذوق کے مطابق ذرا توجہ فرمائے یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہے۔ اگر تو صاحب ذنب ہے میں لازم کر دوں گا، تو صاحب خطا ہے میں صاحب عطا کر دوں گا، اور تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو بھی شریعت بنا دوں گا۔ یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہے، تیرے غلامی والے سر کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا دینا میرا کام ہے۔ اب جو میں نے بیان کیا ہے وہ میں اشعار میں آپ کو سنا۔ سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا،
توجہ، سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، مگر لازم ہے کہ پہلے ہو تیرے دل میں طلب پیدا، نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے اے نور کے طالب، وہی پیدا کرے گا دن بھی کی ہے جس نے شب پیدا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ جس کی زندگی کے اندر آ جائے یہ سنہری موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے۔ فرمایا رمضان المبارک قسمت والوں کو ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے، اس لیے تو پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہے، میرے امتیوں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے، تو تم دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ رمضان کا ایک مہینہ کیوں بنا دیا، تو سارا سال ہی رمضان بنا دیتا۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں او میرا عرش اٹھانے والو، رمضان المبارک کے اندر اپنی اپنی عبادت کو چھوڑ دو، روزے دار کی دعا پر آمین پڑھا کرو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا تیری نماز کی خدائی گواہ، توجہ رکھنا ذرا، نماز پڑھی خدائی گواہ، حج کیا خدائی گواہ، عمرہ کیا خدائی گواہ، صدقات و خیرات کیے خدائی گواہ، مسجد میں آئے خدائی گواہ، روزے کا گواہ خود خدا بن جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں فرمایا تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں لٹائی بھی جاتی ہیں، چھڑکائی بھی جاتی ہیں، برسائی بھی جاتی ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے آپ نے، 10-15 منٹ سبحان اللہ کہو ذرا، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں رحمت لٹائی بھی جاتی ہے، برسائی بھی جاتی ہے، چھڑکائی بھی جاتی ہے۔ فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے دیتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا بڑا سنہری موقع ہے، وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا، بعد میں پچھتانا، روزہ خوری کرنا۔ اور بعض اس قسم کے بھی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جو رمضان المبارک کو بھی مکھی سمجھ کے اڑا دیتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر بھی روزہ خوری کرتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، ناچ گانے سنتے ہیں، نیٹ پہ ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہیں جو باتھ روم سے پاک ہو کے نکلتے ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو مکہ کی پاک گلیوں سے بھی ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت ایسے نوجوان بھی ہیں جو یورپ کی گندی گلیوں سے بھی پاک ہو کے نکلتے ہیں، اور کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ طیبہ کی پاک گلیوں سے بھی ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے گناہ کریں گے، اور کچھ خوش قسمت ایسے بوڑھے اور نوجوان ہیں جو رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے خدا سے ملاقات کریں گے۔ آواز آنی چاہیے مجھے ذرا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ جماعت والے آتے ہیں یہاں؟ آتے ہیں تو وہ اکثر بیان کرتے ہیں بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ جو کوئی اللہ جنت میں نگد درخت لگا دیتے ہیں۔ وہ اتنا لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے کہ 500 سال ترکی نسل کے دوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس کو دڑاؤ نا تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ تو اللہ جنت میں ایک درخت، تو آپ کی کمزور سبحان اللہ ہے تو درخت پھر طاقتور لگانا چاہیے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ، اور اگلا علماء سے پوچھ لینا، مولانا بیٹھے ہیں، جب میری اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اس زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنا خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تیرے میرے پڑھنے سے خدا پاک نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے والے خدا تیری زبان پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سے یاری مل گئی سرداری، اللہ سے یاری مل گئی، مخلوق سے یاری لگ گئی بیماری، اللہ سے یاری مل گئی سرداری۔
اور مخلوق سے یاری لگ گئی بیماری. اس لیے مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی دن خالی نہیں رمضان المبارک کا. آواز آتی ہے کوئی گناہ گار تو آ جائے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی اولاد لینے والا میں عطا کر دوں گا، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر آواز آتی ہے کوئی پریشان ٹینشنوں کا مارا ہوا آ جائے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا. مالک کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہے کوئی میری رضا مانگنے والا آ جائے میرے دروازے کے اوپر. پنجابی میں مانگ تیری مرضی، اردو میں مانگ تیری مرضی، پشتو میں مانگ تیری مرضی، انگلش میں مانگ تیری مرضی، گجراتی زبان میں مانگ تیری مرضی. مالک فرماتے ہیں سب کی دعائیں سنتا ہوں. لطف والی بات یہ ہے کہ مانگنے والے کو سب کچھ عطا کروں گا، اس سے کچھ بھی نہیں لوں گا. مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میں سب کچھ تمہیں عطا کروں گا لیکن میں تجھ سے کچھ نہیں لوں گا. پھر میں اگلا والا جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سن لینا. مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرے دروازے پہ آ جا، مجھے ناراض نہیں تو پائے گا، مجھے مہربان ہی پائے گا. بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. مجھے ناراض نہیں پائے گا، مہربان ہی پائے گا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، تیرے کرم سے اے کریم. پسینہ دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیشو دے دیں. ہم پنجاب میں رہنے والے ہیں، پاکستان میں پتہ ہے گرمی کتنی پڑتی ہے، وہ کپڑے بھی بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ کہو ذرا. اور جتنا پسینہ آئے گا انشاءاللہ گلا کھلے گا. سبحان اللہ کہو ذرا. کچھ لوگوں کا گلا کھلتا ہے حلوہ سے، ہمارے پسینہ آئے گا تو گلا کھل جائے گا. سبحان اللہ کہو. میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. توجہ میری طرف رہے ذرا. انشاءاللہ ترکی کا طیارہ لیٹ ہو سکتا ہے، میری بیان لیٹ نہیں ہوگا. سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ میری طرف. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے نہیں ملی، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے نہیں ملی، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. وہ اتنا بڑا مہربان ہے، وہ اتنا بڑا سخی ہے. حدیث قدسی ہے، مولانا سے پوچھ لینا. اللہ خود فرماتے ہیں جتنے بندے زندہ ہیں یہ بھی آ جائیں، اور جتنے مر چکے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی ایک میدان کے اندر آ جائیں. اپنی اپنی آرزو اور تمنا کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میں ان کی آرزو تمنا اور خواہش کے مطابق عطا کرتا چلا جاؤں. مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے مانگنے والے ختم ہو جائیں گے، میرے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو منگتوں سے مانگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، ہم سارے اس کے دروازے کے بولو کیا ہیں؟ فقیر ہو. انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اللہ فرماتے ہیں میں غنی ہوں، میں داتا ہوں، میں کرم نواز ہوں. اپنے دروازے پر آنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا بلکہ جھولیاں رحمت سے بھر کے واپس کرتا ہوں. آواز آنی چاہیے ذرا. میرا اور آپ کا رمضان کس طرح گزر رہا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان دیکھو کس طرح گزرتا ہے. توجہ رکھنا ذرا. ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان فرماتی ہیں میں نے اپنا شوہر دیکھ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ذرا. میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، میں نے اپنے جوہر کو دیکھا، میں نے اپنے گوہر کو دیکھا. امی جان آپ نے کیا دیکھا ہے؟ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے اپنا شوہر دیکھا، جوہر دیکھا، گوہر دیکھا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا حضور کی نماز میں اضافہ ہو جاتا، اللہ کے نبی کی دعا میں عاجزی ہو جاتی، اور فرمایا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اماں جی فرماتی ہیں رمضان المبارک کے ختم ہونے تک محمد بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بستر خان اور دستر خان ہیں. سبحان اللہ.
یہ ابھی شیشیاں کھلیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ کہو ذرا, 2-4 ملاقاتیں ہو جائیں نا ذرا. تو اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر 30 روزے ہو گئے تو کتنی دعائیں قبول ہو جائیں؟ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ کچھ پکوڑوں میں لگے ہوئے ہیں, کچھ سموسوں میں لگے ہوئے ہیں, کچھ کباب بنانے میں لگے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فالودہ کے اندر آلودہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, میں جگا رہا ہوں. سبحان اللہ کہو ذرا, پھر کہو سبحان اللہ. تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے. آقا کا کیسے گزر رہا ہے؟ نماز میں اضافہ ہو جاتا, دعا میں عاجزی ہو جاتی, چہرے کا رنگ. رمضان المبارک کے ختم ہونے تک بستر پر تشریف. یہ کون نہیں لا رہا؟ کس کی نماز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ مولانا, جس کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و بالا بنایا ہے, اور ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے, اور خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے. یہ کس کی رمضان جو ہے اس طرح گزر رہا ہے جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت والے دن اتنا لمبا سجدہ کروں گا, اتنا روؤں گا کہ محشر کے پتھر بھی تر ہو جائیں گے. میرے ایک سجدے کے اندر پوری امت کی بخشش ہو جائے گی. یہ کون رو رہا ہے؟ یہ کون لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ کس کی نماز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے؟ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و بالا بنایا. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو قدم اٹھا, میں سنت بنا دوں گا, تو گفتگو کرے گا, میں حدیث بنا دوں گا, تو عمل کرے گا, میں شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا. تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا. تو ہاں کرے گا, میں حلال کر دوں گا, تو نہ کرے گا, میں حرام کر دوں گا. تو بیٹھ جائے گا, میں زمین کو پستی دے دوں گا, تو کھڑا ہو جائے گا. میں آسمان کو بلندی دے دوں گا, تو مسکرائے گا. میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال, میں رات بنا دوں گا. تو زلفیں ہٹا, میں دن بنا دوں گا. تو غصے میں آئے گا, جہنم بنا دوں گا. تو راضی ہو, میں جنت بنا دوں گا. یہ وہ مقام والا جس کی نماز میں اضافہ. اماں جی فرماتی ہیں قرآن مجید کے 10 پارے تلاوت ہو رہے ہیں, پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے, ہاتھوں پہ ورم, آنکھوں پہ ورم, پاؤں پھٹ جاتے ہیں. ساری رات کھڑے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک. کیوں جی مولانا؟ ساری رات کھڑے ہیں. اماں جی فرماتی میں نے تہجد کا مصلی دیکھا تو پانی سے تر نظر آیا. میں نے عرض کیا حضور یہاں پانی تو نہیں تھا, پسینہ بھی نہیں ہے, گرمی کا موسم بھی نہیں, تو یہ مصلی کیوں تر ہو چکا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے روتے ہوئے فرمایا عائشہ ساری رات یہ کوئی پیالہ پانی کا نہیں تھا, یہ محمد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا پانی ہے. ساری رات روتا رہا ہوں, سجدہ بھی کیا, پتہ نہیں اس نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں ہے. ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے, ہاتھوں پہ, آنکھوں پہ سنا ہے نا آپ نے. اماں جی نے عرض کیا غفر لک ما تقدم من ذنب, آقا آپ کا گناہ نہیں ہے, قصور نہیں ہے, پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, ایسا میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے. آواز آنی چاہیے ذرا. میں اس کا شکر گزار نہ بن جاؤں جس نے. رابعہ بصری نے خوب کہا ہے اللہ کے بندے, اس کی نعمتیں کھا کر تیرے دانت گھس گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, شکر ادا کرتے کرتے تیری زبان کیوں نہیں گھسی؟ شکر ادا کرتے کرتے تیری زبان کیوں نہیں گھسی؟ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ سے ہو کر آنے والا حاجی یا عمرے والا آپ کو ٹوپی لا کر دیتا ہے, آپ سر پہ رکھ کر کہتے ہیں شکریہ, جس اللہ نے سر دیا ہے کبھی اس کا بھی شکر ادا کر لیا. جو 2 روٹیاں کھلا دے, تیرا روزہ افطار کرا دے, تو کہتا ہے جزاک اللہ. ہاں جی, تیرا شکریہ. جس اللہ نے معدہ عطا کیا ہے کبھی اس مالک کا بھی شکر ادا کر لیا کرو. اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
مزید۔ فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور جو ناشکری کرے گا نعمتیں بھی سلب کر لوں گا اور قیامت والے دن بھی اس کو عذاب دوں گا۔ رمضان المبارک میں فرمایا ہمدردی کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہم میں آج ہمدردی خیر خواہی نہیں رہی، باپ کو باپ نہیں سمجھتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے، بڑے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے۔ ہمارا خون سفید ہو چکا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمدردی والا مہینہ ہے۔ روایات کے اندر موجود ہے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کو زخم لگے ہیں، اس کا بھتیجا پانی کا پیالہ بھر کے جب پیش کرتا ہے تو ساتھ والا زخمی کہتا ہے العطش، مجھے بھی یار پیاس لگی۔ اس نے کہا میری خیر ہے، اس کو پلا دے۔ میں کہتے دوسرے کے پاس گیا، تیسرا کہنے لگا العطش، مجھے بھی یار پیاس لگی ہے، وہ بھی گرا پڑا تھا۔ اس نے کہا میری خیر ہے یار، اس کو پلا دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں چوتھے کے پاس پہنچا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، لوٹ کر تیسرے کے پاس آیا وہ شہید ہو چکا ہے، لوٹ کر دوسرے کے پاس آتا ہوں اس کا بدن بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے، لوٹ کر جب چاچا کے پاس پہنچتا ہوں تو اس کی روح بھی خدا کے دربار میں پہنچ چکی ہے۔ کہہ دوں ایک جملہ، پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ کتنا پیارا جملہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلا۔ یہ 10,000 پاؤنڈ کا جملہ تھا، آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو پینے پلانے پہ لڑنے والے تھے، معمولی باتوں پہ لڑتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کو مانج دیا، صاف کر دیا، پاک کر دیا، علوم ربانیہ کا رنگ چڑھا کر ان کے دلوں کو غنی کر دیا، اب مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے اپنا فکر نہیں اپنے بھائی کا فکر نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے، آمین کہو ذرا۔ جان و مال اپنا خدا پر تھے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امتیو روزے دار کا روزہ افطار کرایا کرو، تمہاری گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افلاس بہت ہے، غربت بہت ہے۔ فرمایا الا مزقت لبن او شربت او تمرت من ماء، فرمایا کھجور کے ساتھ کرا دو، لسی کے گھونٹ کے ساتھ کرا دو، پانی کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کرا دو، تب بھی اللہ تمہارے نامہ اعمال میں یہ ثواب درج کر دے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، امام صاحب وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَزْمَعُ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ فرمایا جو میرے امتی کا پیٹ بھر کر روزہ افطار کرائے گا، قیامت والے دن میرا اللہ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ، 4 ڈشیں مانگتا ہے۔ گھبرانا نہیں، جب مہمان گھر میں آئے نا تو اس سے پہلے پوچھ لینا چاہیے بھی کیا کھانا چاہتے ہو جی۔ تو یہ مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے مہینہ، تو 4 ڈشیں مانگتا ہے۔ پہلی ڈش اس کی فرض روزہ ہے، نمبر 2 تراویح ہے، تیسری ڈش اس کی جو ہے فرمایا وہ اعتکاف بیٹھنا ہے، اور چوتھی ڈش اس کی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ مہمان راضی ہو کر جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو پھر تیری ایسی سفارش کرے گا کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ آواز نہیں آئی؟ اس لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا رمضان المبارک میں 4 کام زیادہ کیا کرو۔ کتنے؟ 4 کام زیادہ کیا کرو یا رسول اللہ۔ فرمایا کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کرو، جنت اللہ سے بہت مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو، استغفار بہت زیادہ کیا کرو۔ جامعہ میں بیٹھنے والوں میں کہتا ہوں 2 کاموں کا اور اضافہ کر لو۔ رمضان میں قرآن آیا، قرآن میں رمضان آیا، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرو، اور جس کی برکت سے رمضان اور قرآن ملا ہے اس پیغمبر پہ درود زیادہ پڑھا کرو۔ آواز آنی چاہیے۔
ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ بولو تو صحیح، بولو ایمان تازہ ہو رہا ہے نا؟ میں بیان کو ختم کر رہا ہوں. میرا یہاں سے بیان جو ہے نا جہاں میں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد آپ کی ایک مسجد چھوٹی بھی کو بنائی ہوئی، اس کا بھی حق ہے کہ ادھر بھی کو جانا چاہیے. سبحان اللہ کرو. الہدایہ. تو انشاءاللہ العزیز عصر کی نماز کے بعد وہاں میرا بیان ہوگا. کہو انشاءاللہ. میں کیسا خطیب ہوں جو اپنی تقریر کا خود ہی اعلان کر رہا ہوں. سبحان اللہ کہو ذرا. تو ہدایہ کے اندر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یا عشاء تک، مغرب تک انشاءاللہ بیان ہو. کتنے بجے جماعت ہے؟ 8:30 بجے جماعت ہے. انشاءاللہ افطاری تک لے جاؤں گا. کھجوریں لے کر ساتھ آنا ہے. ارادہ کر لو تاکہ ارادے کا ثواب مل جائے. میں اکیلا ہی نا وہاں بیٹھا رہوں. آؤ گے نا؟ بولو. انشاءاللہ عصر کے بعد میں شروع کروں گا اپنا بیان، اور افطاری تک 2 کھجوریں اور اپنا زمزم ساتھ لے کر آنا، اور میرے لیے بھی لے کر آ جانا. سبحان اللہ کہو ذرا. تو اس لیے فرمایا 4 کام زیادہ کیا کرو، 2 کاموں کا اضافہ کر لو. رمضان میں قرآن میں رمضان، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرو. پھر اللہ کے نبی پہ درود زیادہ پڑھو کرو. کیوں؟ لا الہ الا اللہ. 1 منٹ کی مجلس سے ذکر کلمہ بہت زیادہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ. کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کو صلی اللہ. میں آخر میں پھر مسجد جامع اس کے سارے جو ٹرسٹی ہیں، جو ذمہ داران ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فقیر کو اس اعزاز والی جگہ پہ بٹھایا جہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھتے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اگر میں جملہ نہ کہوں تو یہ خیانت ہوگی. ہمارے محسن و کرم فرما جن کی دعوت پر ہم آئے ہوئے ہیں، اور مسجد زکریا کے ناظم اعلیٰ کہہ لو یا صدر اعلیٰ کہہ لو، حافظ محمد ادریس صاحب، جو بہت ہی زیادہ ذمہ دار ہیں اور بہت زیادہ تبلیغ کے حریص ہیں کہ جتنے بھی میں علماء کو بلاتا ہوں ان کا فیض جو ہے ہر مسجد کے اندر پہنچ جائے. وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. 2 بجے مجھے انہوں نے سحری کرا دی ہے، اور 2 بجے کے بعد ہم جو ہے نا روانہ ہو. 2:30 بجے آپ کی مسجد میں آ گئے تھے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ بقیہ بیان کہاں ہونا ہے؟ پرسوں؟ نہیں کل ہوگا. آج کتنے بجے؟ عصر کی نماز کے بعد. کہو انشاءاللہ. خود بھی آنا ہے، ایک ساتھی کو ساتھ لے کر آنا ہے. وہ بھی ہماری مسجد ہے، وہ بھی ہمارا مرکز ہے. اس مسجد کی وہ بیٹی ہے، شاخ ہے، ہم نے اس کو بھی آباد کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. میں آخر میں اپنے برادر مکرم جناب حافظ محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کرا دیں. حافظ صاحب تشریف لائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، خیر و برکات نازل فرما. اللہ بیٹھنے والوں کے ایمان میں اور اضافہ فرما، ان کے شوق میں اور اضافہ فرما، ان کے ذوق میں اور اضافہ فرما. اسی طرح خوشی خوشی یا اللہ ان کو حضور کی زیارت عطا فرما. قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کا سایہ ان کو نصیب فرما دے. اللہ جب ان کو پیاس لگے تو اس وقت حضور کے ہاتھوں حوض کوثر ان کو پلا دیں. یا اللہ سب کی ٹینشنوں کو ختم فرما. جو بچے بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے.
سب کی اولادوں کو نیک بنا، نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ اجڑے ہوں کو آباد فرما، ناشاد کو شاد فرما، عامل بالقرآن فرما، پکا مسلمان فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ مہر کر، قہر نہ کر، چھوڑ دے پکڑ نہ کر، بخش دے حساب نہ کر۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے پاس فرما دینا۔ اللہ ہمارے رجسٹر نہ کھولنا، ہماری فائلیں نہ کھولنا، وہ اس قابل نہیں ہے۔ یا اللہ ان کے تو ہر سطر پر ہمارا گناہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ بغیر کھولے ہوئے امت محمد کے حال پہ رحم فرماتے ہوئے حضور کی عرفات کی دعائیں قبول کرتے ہوئے معافی عطا فرما دے۔ اللہ رمضان میں سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنی ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کی طرف دیکھ۔ یا اللہ اپنی عطاؤں کی طرف دیکھ کر ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جہاں کھرے کھوٹے جمع ہوتے ہیں تو کھروں کے تو فعل، یا اللہ کھوٹوں کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بے ہدایتیں ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ میرے اس مسجد کے مصلیوں کو رمضان کا عمرہ نصیب فرما۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے وہ اسی طرح جس طرح اس نے میرے ساتھ حج کر لیا ہے۔ یا اللہ سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا داروں کی محتاجگی سے، بے پردہ اور بے شرم کرنے والی مہنگی بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ گھروں میں، ہسپتال میں جتنے مرد، جتنی عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے یہ حسین و جمیل مسجد بنائی ہے وہ زندہ ہیں تو اسلام کی حالت پہ زندہ رکھنا، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو یا اللہ 100 گنا اس سے زیادہ حسین و جمیل جنت میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو خدیجۃ الکبریٰ جیسا اسلام نصیب فرما، اور مائی ہاجرہ کا ایثار نصیب فرما، مریم کی پاکیزگی نصیب فرما، عائشہ کا علم نصیب فرما، سیدہ فاطمہ کی عفت نصیب فرما۔ ہماری بچیوں کو سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جوانیوں کو برباد ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی نظر رحمت ان پہ ڈال، اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ زندگی ایسی عطا فرما، ایک ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان ہو، دل میں صحابہ اہل بیت کی قدر و شان ہو، نکلتی جان ہو، ہماری زبان ہو، تیرا قرآن ہو، تیرے محبوب کے روضے کی طرف دھیان ہو۔ یا اللہ جب وقت موت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پر کلمہ طیب نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔